أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبیر۔ ترجمہ: اور اگر اللہ تجھے کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا اسے کوئی دور کرنے والا نہیں، اور اگر وہ تجھے کوئی بھلائی پہنچائے تو وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے، اور وہی اپنے بندوں پر غالب ہے، اور وہ بڑی حکمت والا خبردار ہے۔ اس آیت کا جو مرکزی خیال ہے وہ یہ ہے کہ نفع و نقصان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ جب سورہ انعام نازل ہوئی تو وہ ٹائم پیریڈ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت ڈیفیکلٹ تھا، اور دوسرے مسلمانوں پر بھی۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ نفع و نقصان اللہ کی طرف سے ہے۔ اگر اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی ٹرائل میں ڈالا ہے یا ڈالیں گے تو اللہ ہی آپ کو اس سے نکالیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ آیت ہمارے اللہ پر ایمان اور عقیدے کے اعتبار سے بھی بہت اہم ہے۔ تھوڑی سی اس کی تفصیل کرتے ہیں۔ ورڈ یوز ہوا ہے یمسسکا، اس کا روٹ ورڈ ہے میم سین سین، جس کے معنی ہے بیئرلی ٹچ، ہلکی سی ضرر، ضرب یا اسٹرائک، اسمائٹ، ٹو ٹچ۔ اب کیا چیز ہے ہلکی سی ضرب اور ضرر؟ کیا چیز ہے؟ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، بِضُرٍّ کا مطلب ہے اینی کائنڈ آف ہارم۔ جو در جو ورڈ ہے اس کے معنی بہت جامع ہیں، یعنی کسی بھی قسم کی تکلیف، نقصان، کوئی پین، کوئی افلکشن۔ پینس کی جو ہے نا ڈفرینٹ ٹائپس ہیں۔ فزیکل پین بھی ہو سکتی ہے، جیسے آپ کو ہیلتھ ایشوز آتے ہیں، ہمیں کوئی ڈیزیز آ گئی ہے، لاس ہو گیا ہے، جاب ہے، فائنینشیل لاس ہے، بریک اپس ہو گئے ہیں، ڈیورس ہے، آپ کو مینٹل اور ایموشنل گریفز بھی ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ لوگوں کی طرف سے بھی انسان کو بہت سے جو ہے نا وہ نقصانات کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے۔ دھوکہ مل گیا آپ کو، ڈسٹرسٹ ہو گیا، کسی نے آپ کو ہرٹ کر دیا، اور ایسی بہت سی بچوں کی طرف سے بھی پریشانیاں آتی ہیں کہ ان کی سیفٹی کو لے کے آپ پریشان ہیں، یا ان کی کوئی تربیت سے ریلیٹڈ، یا ان کے فیوچر سے، مستقبل۔ تو کانسٹنٹ دل جو ہے نا آدمی کوئی نہ کوئی فکر بھی رہتی ہے، جس کی وجہ سے غم بھی رہتا ہے۔ اور بھی بہت سی چیزیں، اگر ہم تکلیفیں دیکھیں، شوہر، سسرال، ماں باپ، بہن بھائیوں، ان کی وجہ سے آپ کی کوئی دل آزاری ہوئی ہے اور آپ غمگین ہو گئے، تو آپ تکلیف میں ہیں، آپ سٹریس میں ہیں، تو آپ یقین جانیں کہ آپ کی اس پریشانی کو کوئی ختم نہیں کر سکتا سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ، کاشف کا مطلب ہے ہٹانا، تو اللہ کے سوا اس کو کوئی نہیں ہٹا سکتا۔ سبحان اللہ۔ نو کیورر، نو ایلیویشن، نو ریسکیور ایکسپٹ اللہ۔ بس اللہ کی ذات ہے۔ تکلیف دور کرنا جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی ہی کوالٹی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے۔ اور جو بندہ پریشانی میں گھرا ہوتا ہے تو اس کی فریاد اللہ کے سوا کوئی پوری نہیں کر سکتا۔ سورہ نمل میں ہے، بھلا کون بے قرار کی التجا قبول کرتا ہے جب وہ اسے دعا کرتا ہے، اور کون اس کی تکلیف دور کرتا ہے۔ تو یہ ہماری آیت جو ہے ہمارے عقیدے کو بڑا مضبوط کرتی ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ جب وہ مشکل وقت میں ہو تو وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، اس کی طرف رجوع کرے۔ اور جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دعا کا دیا ہے، ایک ٹول دیا ہے، اٹس اے ویری بیوٹیفل ٹول گیون ٹو مین کائنڈ۔
دوسرا اس کا پارٹ ہے وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور جب کوئی تھوڑی سی بھی بھلائی یعنی کوئی خیر، کوئی خوشی، کوئی اکامپلشمنٹ ہو گئی، کوئی آپ کو جاب کے اپرچونیٹیز پتہ چل گئی، کوئی بیمار تھا وہ ٹھیک ہو گیا، اس کی آپ کو خبر ملی کہ یہ ٹھیک ہونے والا ہے، کیا آپ کو کوئی بہت اچھا دوست مل گیا، آپ کو اس کی طرف سے تسلی مل گئی، آپ کو کمفرٹ ہو گیا، آپ اپنی لائف میں واپس آ گئے، آپ کو خود سے کچھ فیلنگز اچھی ہونے لگ گئیں، گڈ ٹائڈنگز آپ کو مل گئیں، کوئی پروفٹ ہو گیا ہے، یا آپ کا دل میں کوئی بڑا اضطراب سا تھا، بہت ڈر نکل گیا، یعنی کہ یہ بھی خوشی ہے جب آپ بہت ڈرتے رہتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ اب میرا یہ ڈر بھی ختم ہو رہا ہے، تو الحمدللہ یہ بھی سب اللہ کی طرف سے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، قدرت رکھتا ہے، پاور ہے اللہ تعالیٰ کی، ایبلٹی ہے، واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ کے پاس یہ پاور ہے ٹو اکمپلش دا تھنگ، ٹو پریویل دا تھنگ، ہی ہیز دا پاور۔ جی ایک اور پوائنٹ میں اس میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتی تھی، جب انسان یہ جان لے کہ ہر نفع و نقصان جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، تو وہ انڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے، یعنی کہ اس کے اندر سے خوف ختم ہو جاتا ہے، وہ پھر اللہ تعالیٰ کا بندہ بن جاتا ہے، اس میں جو وہ لوگوں کے ساتھ اس کی جو ہائی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ وسیلہ تو اللہ تعالیٰ بنائیں گے، لوگوں کو ہی بناتے ہیں، لیکن جب وہ پہلے اور لوگوں کی طرف ٹرن کرتا ہے ایکسپٹ اللہ کو چھوڑ کے، تو وہ چیز اس کے اندر خوف لے آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پہ یہ ایمان لانا، اس طرح کا ایمان لانا انسان کو جو ہے نا بے خوف کر دیتا ہے اور وہ اللہ کا بندہ بن جاتا ہے۔ ایک حدیث ہے، اس کا میں مفہوم یہاں بیان کرتی ہوں، تو اللہ کو یاد کر، تو اس کو اپنے سامنے پائے گا، جب کچھ مانگو تو اللہ سے مانگو، تمام جہاں تمہیں نفع پہنچانا چاہے تو اتنا ہی پہنچائے گا جتنا اللہ چاہے گا، اور سارا جہاں تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو اتنا ہی ہوگا جتنا اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس طرح آپ کی کوئی چیز کھو گئی ہے، کوئی بندہ چلا گیا ہے آپ کی زندگی سے، کوئی نقصان ہو گیا ہے یا لاس ہو گیا ہے، تو آپ کو یہ چیز ذہن میں رہے گی کہ جتنا فائدہ مجھے اس سے ملنا تھا نا، اللہ تعالیٰ نے جتنا میرے مقدر میں فائدہ لکھا ہوا تھا اس چیز سے ملنا، مجھے وہ مل گیا۔ اور اسی طرح اس کی کسی بندے کے چلے جانے سے یا آپ کی کوئی لاس ہو جانے سے، تو اس میں بھی آپ کو صبر آ جائے گا کہ مجھے جو تھا گاڈ فاربڈ اور اس سے نقصان ہو جاتا، تو یہاں تک ہی لکھا ہوا تھا اللہ تعالیٰ نے میرا نقصان۔ ایک ہے جی، وٹ ایور مرسی اللہ میں گرانٹ ٹو مین کائنڈ نن کین ود ہولڈ اٹ، کہ کوئی بھی جو رحمت اللہ تعالیٰ نے بندوں پہ لکھ دی ہے تو وہ اسے کوئی واپس نہیں لے سکتا۔ اس طرح جو ہم بہت زیادہ ہر وقت مطلب ٹھیک ہے یہ کانسیپٹ ضرور ہے، بد نظری ہے ضرور، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں ہمیں لکھ دی گئی ہیں وہ ہماری اپنی ذمہ داری ہے کہ ہم نے ان کو کس طرح اگر چھپانا ہے یا آپ نے کم بولنا ہے، وہ تو انسان کی اپنی ذمہ داری ضرور آئے گی، لیکن اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی آپ سے آپ کی نعمت لے نہیں سکتا۔ اور وٹ ایور ہی میں ود ہولڈ نو ون کین گرانٹ اٹ ہیئر آفٹر۔ تو پھر میں یہ سوچتی ہوں کہ انسان کو اتنا فکر کرنے کی، اتنی پریشانی کرنے کی جو ہے اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہے، کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے ہمارے مقدر میں لکھی ہے وہ ہمیں ملنی ہے۔ اور آپ کو یہ بھی آپ نے حدیث سنی کہ مسلمان کو جب کوئی تکلیف یا پریشانی آتی ہے تو اس کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے، اس سے اس کے گناہ دھلتے ہیں، تو یہ بھی ایک اس کی ٹریننگ ہوتی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں میرے بہت سے گناہ جو ہیں وہ دور ہوئے۔ اس وقت ہم اپنی بہت سی پریشانیاں لیے ہوئے قرآن کی طرف آئیں، چاہے آپ اگر دنیا میں بھی امن و امان کی صورتحال کو دیکھتے ہیں، اس کی وجہ سے ہمارا دل اضطراب میں ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں، وی ٹرن ٹو اللہ، ہم نے اللہ کی طرف رجوع کیا۔ اور اگر ہم نے یہ سلسلہ بھی شروع کیا ہے قرآن کا، تو یہ انہی ڈیز میں شروع ہوا کہ دل بہت زیادہ جو تھا نا وہ بے سکون سا تھا، تو یہ چیز اللہ پہ عقیدے بڑھانے کے لیے، اللہ کے اوپر اپنا ایمان بڑھانے کے لیے اس وقت یہ پوائنٹ بہت ضروری تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اس طرح جانیں جو حق ہے، اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم یہ حق پورا کریں۔ اچھا، اب ایک اور اس میں پوائنٹ یہ ہے کہ ہوتا کیا ہے کہ ہم بہت زیادہ جب غم ہوتے ہیں نا تو ان کا ہمارے اوپر اثرات ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کہ کیوں ضروری ہے کہ ہم اتنا زیادہ
تکلیفوں کے بارے میں ہر وقت نہ سوچیں، کیوں ہم اللہ تعالیٰ کے حوالے اپنے آپ کو کر دیں، کیونکہ اس کا ہماری باڈی سے بہت زیادہ تعلق ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ جب ہمیں انٹینس پین یا گریف ہوتا ہے تو اسٹریس شروع ہو جاتا ہے، ڈپریشن شروع ہو جاتی ہے، اور جو دس اسٹریس مینیفیٹس اٹ سیلف ان ٹرم آف ڈیزیز، تو ہمارا جو باڈی ہے نا اس میں نظر آنا شروع ہو جاتی ہے ان دا فارم آف بیماری، کہ ہم خود بیمار ہو جاتے ہیں۔ ہمیں الحمدللہ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، اور لیکن سٹریس لینے کی وجہ سے بیماری ہمارے اندر جو ہے نا وہ انٹر ہو جاتی ہے، اور اس کی مینیفیسٹیشن پہلے فزیکلی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ پتہ چلا اچھا آج جو ہے نا ہیڈ ایک کہہ لیں، یا آپ کو جو آٹو امیون ڈیزیز ہے اس کی ریزن سٹریس ہے، جوائنٹس میں پین اس کی وجہ سٹریس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو ساری چیزیں بالکل بہترین کر کے جو ہے نا وہ پیدا کیا، فزیکلی بھی ٹھیک تھے، لیکن آپ نے اوورلی چیزوں پہ ایگزرشن کی اور سوچا، اوور سینسٹیوٹی کی، اور وہ ٹو مچ اسٹریس لیڈس ٹو آٹو امیون ڈیزیز، جوائنٹ پینس، ہیڈ ایک، آرتھرائٹس۔ اور آپ یہ دیکھیں گے کہ عورتوں میں یہ بیماریاں زیادہ کامن ہیں۔ اس کا مسئلہ یہ ہے کہ ہاں عورتیں جو ہے نا جینیٹیکلی جو ہے وہ دوسروں کی بھی پرابلمس کو ایبزارب کرتی ہیں۔ ہمارے اپنے تو چلو اتنے نہیں مسائل ہوں گے، ہمارے سے ریلیٹڈ لوگ ہیں، پیرنٹس کی اگر پریشانی کو دیکھ رہی ہیں تو اس کو بہت زیادہ ایبزارب کر رہی ہیں، ہسبینڈ ہیں، بچے ہیں، اور سم ٹائمس تو یہ ہوتا ہے کہ اگر پتہ چلا کہ امی کی کام والی نہیں آ رہی تو اس کا ہی اسٹریس جو ہے نا پورا دن لے لیتے ہیں۔ یہ ہمارا دل جو ہے وہ ڈیٹیچ نہیں ہو رہا، اور ہم نے ساری چیزیں جو ہے نا اپنی باڈی پہ لینی۔ تو وہ میں ان کو ایک سائیکالوجسٹ ہیں، ان کو سنتی ہوں، ڈاکٹر گیبر میٹ ہیں، تو وہ ریمیڈیز بتاتے ہیں کہ کیا ریمیڈیز ہیں، ہم کیسے ان چیزوں سے نکل سکتے ہیں، کیونکہ ہم واقعہ قرآن پڑھ رہے ہیں تو ہم یہی چاہ رہے ہیں نا کہ اب ہم ان چیزوں سے نکلیں، اور ہمیں واقعی کوئی انرجی آئے تو ہم کچھ کریں نا۔ اب ہم اپنے آپ سے ہی نہیں نکلیں گے تو اللہ تعالیٰ نے تو اتنی بڑی کائنات بنائی ہے، اس کو تو تسخیر کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ گھر ہی کو نہیں ہم سے مینیج ہو رہا۔ تو انشاءاللہ اس قرآن کے تھرو ابھی تو جرنی شروع ہوا ہے، تو ہم دیکھیں گے کہ انشاءاللہ بڑی امپروومنٹ ہوگی۔ تو انہوں نے کچھ سولوشنز دیے ہیں، تو کہتے ہیں وہ ان کے وہ اکارڈنگلی کہتے ہیں جی کنیکٹ ٹو، پہلی چیز جو ریمیڈی ہے، جو بہت چیز امپورٹنٹ ہے ہم سب کے لیے، جو ہم کر رہے ہیں الحمدللہ، اب کرتے آئیں گے اور کریں گے، کنیکٹ ٹو نیچر ہم آپ کہیں گے کہ کنیکٹ ٹو اللہ، کہ آپ اللہ سے بس اللہ کے بندے بن جائیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، چیزیں اللہ تعالیٰ پہ چھوڑیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سے کچھ لے لیں تو آپ اس کو شکر کریں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو کچھ دے دیں تو صبر کریں۔ اب لے لیں پہ صبر کرنا، شکر کرنا، یہ والی کوالٹی کو اڈاپٹ کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا کریٹر ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اور کوئی پریشانی آئی ہے تو اسی کی طرف سے اس نے بھیجی ہے۔ اچھا پھر کیا ہوگا، ہاں اس بات پہ ایک اور بات میرے مائنڈ میں آ رہی ہے کہ وہ آتی پریشانی تو اللہ کی طرف سے ہے، لیکن کازز تو ہم ہی بنتے ہیں نا، ہماری اپنی اعمال کی وجہ سے وہ ہم پہ جو ہے وہ آئی ہے۔ میں یہ نہیں کہتی کوئی آسمانی آفات ہے، کوئی ایسی چیز ہیں، وہ الگ بات ہے، لیکن باقی چیزیں ہمیں تھوڑا سا اپنے آپ کو بھی دیکھنے کا، سیلف ریفلیکٹ کرنے کا بھی اس وقت ضرورت ہے کہ اب ہم میں کیا کیا چیزیں ایسی آئی تھی جس کی وجہ سے ہم پہ پرابلمز آئیں۔ تھوڑی سی چیزیں میں آپ لوگوں کو بھی مطلب آپ لوگوں کے ساتھ تھوڑا سا یوں ڈسکس کرتی ہوں کہ ہم اپنے آپ کو بھی انالائز کریں گے کہ بہت دفعہ ہائی ایکسپیکٹیشنز ہو جانا، بے جا جو ہے وہ دنیا کی فکر لگا لینا، وہ اس کی وجہ سے بھی بڑی پریشانیاں آتی ہیں۔ اور کیا ہوتا ہے کہ ہم ایموشنلی اتنے اسٹیبل نہیں ہوتے، ہمیں رسپانس کرنا نہیں آ رہا ہوتا، اپنے اینگر کو ایکسپریس کرنا نہیں آ رہا ہوتا، ہیلتھیلی اپنی بات بتانی نہیں آ رہی ہوتی۔ بعض لوگ ہم پہ اتنے زیادہ اوور ویلمڈ ہو جاتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ چل رہا ہوتا، اپنی باؤنڈریز کریٹ نہیں کرنا آ رہی ہوتی۔ اگر دوستی میں کوئی ایسی چیز ہم لوگ فیس کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں اس کو کنفرنٹ کرنا نہیں آ رہا ہوتا، پوچھنا نہیں آ رہا ہوتا، اور ہم لوگ جو ہے نا وہ سٹریس لینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ہمیں جو ہے نا اس چیز سے نکلنا ہے، اپنی انرجی کو سیو کرنا ہے، اور جہاں جہاں اپنی چیزیں ہم پوائنٹ آؤٹ کریں کہ ہمیں یہ مسئلے، ہم پہلے یہ دیکھیں کہ دوسرے یہ کرتے ہیں وہ تو مجھے ایسے کرتے ہیں، ٹونٹ کر دیتے ہیں، وہ سانس اٹھتی ہیں مجھے باتیں بنا دیتی ہیں، تو میرا سینسٹیوٹی لیول کیا ہے، میرے اندر کیا چیز ہے جو کہ میں چینج کر سکتی ہوں، کیا میں ہیلتھیلی ایکسپریس کر سکتی ہوں کہ امی جی یہ چیز میں برداشت نہیں کر سکوں گی، اور پھر میری برداشت کتنی ہے، میں نے اپنی برداشت کتنی بڑھانی ہے۔ کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پرسنلی تو کسی بھی چیز کے اوپر آج تک جو ہے نا
کبھی بدلہ بھی نہیں لیا انہوں نے. ہاں کہیں اسلام کی آ رہی ہے کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ اب تو یہاں میرا اسلام کو جو ہے نا وہ پریچ کرنا یا یہاں پہ اسلام پھیلانا مشکل ہو رہا ہے یا خود پریکٹس کرنا مشکل ہو رہا ہے، تو آپ ضرور سٹینڈ لیں. جیسے ہمارے ساتھ ہیں، انہوں نے بتایا کیسے ان کے ساتھ کچھ بریک اپ ہوا اور چیزیں ہوئی اور وہاں پہ ان کو مشکل ہو رہا تھا کہ وہ اسلام کو پریکٹس کر سکے، تو انہوں نے بہت اچھا بڑا اسٹیپ لیا اور انہوں نے یہ اسٹیپ شکر ہے الحمدللہ اپنی لائف کے لیے جیسے بھی لیا. اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی کرے. اور یہ شادی کا ہو جانا، بریک اپ ہو جانا، یعنی کہ یہ ایک پارٹ آف لائف ہے، اٹس ناٹ یور ہول لائف. اللہ تعالیٰ سب کو جو ہے نا وہ سب کی نعمتیں اللہ تعالیٰ ان کو پاس رکھیں، وہ سنبھال کے رکھیں. اچھا ہاں یہ ہم اس پوائنٹ پہ تھے کہ ہم لوگ تھوڑا سا اپنے اس کے اوپر جو کاز تو ہم ہی بن رہے ہیں نا، تو ہم اس کے اوپر ضرور نظر ثانی کریں. سیکنڈ پوائنٹ وہ بتاتے ہیں کہ آپ نے ان جو غموں سے بچنا ہے نا، تو اب ہم نے کیا شروع کر دیا ہے کہ ہم نے لوگوں سے بچنا شروع کر دیا. سیکنڈ پوائنٹ وہ کہتے ہیں کنیکٹ ٹو پیپل. اب ہم لوگ جیسے لائف ہے تو بہت ایلینیٹڈ سے ہو گئے ہیں، بڑا لمیٹڈ سا سرکل ہمیں کیا ہے کہ ہم بہت جلدی سے ٹریگرڈ ہو جاتے ہیں، چھوٹی سی باتوں کی پریشانی لے لیتے ہیں. دوسرے بندے ہمارے بارے میں کیا سوچیں گے یہ بھی ایک چلتا رہتا ہے. پھر ہمارے پاسٹ ایکسپیرینسز سے ہم نہیں نکلتے، تو پریزنٹ میں ہم کنیکشن نہیں کسی کے ساتھ اچھا بنا پاتے کہ ہم یہ سوچتے رہتے ہیں یار پاسٹ میں تو ہمیں ایسے ملا تھا بندہ اور ایسے لوگوں سے ہمارا تھا، یا ہم نے یہاں جاب کی تھی تو تب میرے ساتھ یہ میں بلی ہوئی تھی، میری لیگ پلنگ ہوئی تھی، پالیٹکس چل رہی تھی، اب تو جاب نہیں ہوگی. اور ایسے ایسے ہم لوگ ملے تھے انہوں نے ہمارے ساتھ یہ کیا تھا یا لاس ہو گیا تھا. اس چیز سے نکلیں، پاسٹ سے نکلیں. پاسٹ سے نکلنے کے لیے بھی آپ کو پوری تھراپی چاہیے. آپ اپنے پاسٹ میں اپنی چیزوں کو دیکھیں کہ ہم سے کیا ہوا تھا، اور جب اس طرح کے لوگ ملے تو میں نے ڈیفیکلٹ لوگوں کو ڈیل کیسے کرنا تھا، اور لائف کو میں نے آگے تو بڑھانا ہے. ریپلیس دیز پیپل ود اے بیٹر ون. اپنی لائف میں لوگوں سے کنیکٹ ہونا سیکھیں گے، کیونکہ اسلام کا تو یہی مزاج ہے نا. اسلام میں تو ضروری ہے کہ کمیونٹی بنے، لوگوں کا لوگوں کے ساتھ تعلق ہو. اگر ہم لوگ بالکل ہی چھوڑ دیں گے کہ نہیں بس یہ ہے میرا گھر ہے، یہ میری امی ہے اور یہ دو چار لوگ ہیں، اس کے علاوہ مجھے نہیں پتا، اور پھر ہم اسلام کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا میسج نہیں دے سکیں گے. کیونکہ باقی آپ انبیاء کرام کے بارے میں دیکھیں تو وہاں بات ختم ہو گئی، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ٹیم بنائی. انہوں نے آگے صحابہ کرام کو اپنا سب کچھ ڈیلیور کیا، ایک ایک چیز ریکارڈ کروا دی، ایک ایک چیز، اور صحابہ کرام نے آگے. یہ سلسلہ چلتا جا رہا ہے، تو یہ رک جائے گا اگر ہم اپنا بالکل کنیکشن لوگوں کے ساتھ ختم کر دیں گے. اور ٹھیک ہے، وہ ایکسپیکٹیشنز ہم اپنے وہ والی نہ رکھیں جو ہم نے رکھی کہ یار ہمارا بندہ، جیسے انہوں نے ثنا نے بھی بتایا تھا کہ لوگوں سے ہم لوگوں کی توقعات بہت ہوتی ہیں کہ اچھا یہ بندہ ہمارے کام آ جائے گا تو ہم اس سے تعلق رکھ لیتے ہیں، یا اس میں تو کوئی کام نہیں آنا تو اس سے تعلق رکھنا ہے. یہ اس طرح پھر وہی بات ہے کہ اب ابھی تک ہم دنیا کی چیزوں سے نکل نہیں پا رہے. اور اگر آپ دیکھیں آپ کے ساتھ کچھ برا ہوا ہے تو آپ کسی کے ساتھ اچھا کریں. جیسے آپ سر، میں اپنے بارے میں دیکھتی ہوں کہ میں سروائیور ہوں، میں مطلب پیشنٹ رہی ہوں. میں بہت زیادہ میں بھی یہ سٹریس کا بہت زیادہ پرابلم رہا ہے. پھر میرے آٹو امیون ڈیزیز، مجھے تھائرائیڈ ہے، اور بڑا ہائی میں نے اس چیز کو جا کے فیس کیا، اور میں نے دیکھا کہ میں نے کیا کیا ریمیڈیز کی اس سے نکلنے کی. تو میں نے یہی کوشش کی کہ ٹھیک ہے میرے ساتھ تو ہو گیا، میری نیگلیجنس سے یا میری کوتاہیوں سے میں نے اپنی ہیلتھ کا کیئر نہیں کیا، اور میں اگر جاب بھی کرتی رہی، ڈرائیو کر رہی ہوں، چیزیں بچے اٹھا رہی ہوں، تو یہ میں نے اپنے ساتھ جو برا کیا کوئی اور نہ کرے. اور ہم اگر میرے ساتھ کچھ ہے تو ہم کچھ اچھا پھیلائیں آگے، کچھ اور کریں کہ دوسروں کو مل جائے کہ ہم نے اپنی لائف میں کیا کرنا ہے. اگر آپ کی زندگی میں غم ہے، ابھی آپ مسائل سے گزر رہی ہیں، تو آپ کسی کے غم کو ہلکا کریں. آپ اپنی تکلیف کے ساتھ ہی اس کی پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کریں. کمیونٹی ورک ضرور کریں. کمیونٹی ورک آپ کو جو ہے نا وہ آپ کو اپنے آپ سے نکالتا ہے، آپ کو اپنے خول سے نکالتا ہے، شیل سے نکالے گا. جیسے ہم نے کہا کہ لوگوں نفسا نفسی بہت ہے یا اپنے بت بنائے ہوئے، وہ بت ٹوٹیں گے جب آپ ایک کام آپ لوگ اچھا کریں جو بالکل جس میں کوئی بے لوس ہو، کسی سے کوئی چھوٹی سی بھی آپ کی ایکسپیکٹیشن نہ ہو کہ یار اس طرح کرنے سے کیا ہوگا، لوگ مجھے اچھا جانیں گے یا چلو مجھے کوئی لیٹر آن ان لوگوں سے فائدہ ہو جائے گا. تو اب ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ اراؤنڈ جو ہیں وہ ہیں بہت سے پیپل جو کمیونٹی ورک کر رہے ہیں. عورتوں میں لیڈرشپ آنی چاہیے، ان کو آگے بڑھنا چاہیے لازمی، اور اپنے سیلف سے نکل کے کریں گی تو ان کو اپنے غم بھی ہلکے لگنے لگیں گے، اور انشاءاللہ یہ ساری تکلیفیں دور ہی ہو جائیں گی. ابھی ہم یہ بھی آپ کے سامنے ہمارے ساتھ ڈاکٹر مریم ہوتی ہیں،
میں نے آپ کو اپنا بھی بتا دیا کہ چلے میں نے بھی اپنا یہ سلسلہ ایک بنایا ہوا ہے، لیکن ڈاکٹر صاحبہ نے چلڈرن کے لیے، مسلم چلڈرن کے لیے بہت کام کر رہی ہیں، اور ماشاءاللہ مطلب، اور یہ قرآن کا تدبر کا، اور یہ مطلب وہ کمیونٹی کے لیے کر رہی ہیں. وہ کہتی ہیں سحر ہم چلے جانے ہیں آگے جا کے، ہمارے بچے، یہ ساری زندگی ان کے پاس یہ چیز رہے گی. اب ہم جس اسکول میں اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں وہاں پہ اسلامیات نہیں ہے تو عربک میں ہے. تو ہم نے وہ ایک سلسلہ شروع کیا ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا بچوں کو اسلامیات پڑھائیں، اور ماشاءاللہ ہم لوگ پڑھا سکتے ہیں، ہاں آپ بھی پڑھا سکتے ہیں. مطلب میں نے تو ایز اے والنٹیئر پڑھایا ہے، میرا اسلامک اسٹڈیز سبجیکٹ نہیں ہے، بس ٹیچنگ میرا پروفیشن ہے. تو میں نے ٹیچنگ کے پروفیشن کو لے کے، اور اسلام میرا پیشن ہے، اس کو لے کے ہم لوگ، میں اور ڈاکٹر صاحبہ چلا رہے ہیں. تو وہ ہم بڑا سیٹسفائی فیل کرتے ہیں، بڑی اکمپلشمنٹ لگتی ہے جب ہم اس کے گھر میں اپنے افیکٹس دیکھتے ہیں. ہمارے ساتھ اور بھی بچوں نے جوائن کیا، ہم انشاءاللہ اس کو بڑے لیول پہ اس کے کام کرنا چاہ رہے ہیں. اسلام آپ لوگ بھی ضرور. ہمارے ابھی یہاں پہ اور جو ہیں ڈاکٹر مریم بھی ہیں، اور ڈاکٹر صدف بھی کر رہی ہیں، بچوں کی ٹریننگ کرتی ہیں. ارم ہے، آج ارم آئی نہیں، ورنہ انہوں نے بہت سی عورتوں کو انسپائر کیا ہے، اور وہ جو ڈومیسٹک وائلنس کے لیے بہت زیادہ کام کر رہی ہیں، اور بے لوس کام کر رہی ہیں، دن رات کرتی ہیں، اور ان کو فیل ہی نہیں ہوتا کہ اچھا وہ سنگل ہیں، وہ سنگل موم کی طرح کر رہی ہیں، کیا کر رہی ہیں. ان کو ایک مقصد ملا ہوا ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو ہیپی کرنا ہے. اور اگر آپ نان مسلمس کی لائف میں یہ چیز کی کمی رہتی ہے کہ ان کو کوئی مقصد نہیں مل رہا ہوتا، دے فیل سم ویئر دے ہیو ٹو بلونگ. وہ ایک ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ وہ کسی سے کمٹ کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جو چیز انسان توکل دیا ہے، اللہ پہ فیتھ دیا ہے، بھروسہ دیا ہے، اس سے تو ہمارا جو ویکیوم فل ہوا ہے، تو ہمارے اندر تو اس طرح کی کمی ہے ہی نہیں کہ ہم آگے بڑھ جائیں. ان کے اندر ہے، ان کو تو پہلے یہ ویکیوم فل کرنا پڑ رہا ہے. الحمدللہ ہمیں اس طرح کی کوئی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا. چلے صدق اللہ العظیم. میں چاہوں گی کوئی حکیم اور خبیر کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں ضرور ایکسپلین کریں. ڈاکٹر صاحبہ ہیں اور کوئی کرنا چاہے تو میں میری طرف سے تو یہی تھا. جی سحر، میں بتانا چاہوں گی تھوڑا کہ آیت جی مبارکہ میں اللہ کے دو بہت خوبصورت نام استعمال ہوئے ہیں، الحکیم اور الخبیر. الحکیم دا پرفیکٹلی وائز. حکیم کا روٹ ورڈ ہا کاف میم ہے، یعنی حکمت والا، بہتر فیصلے کرنے والا، دانائی پر مبنی ہر کام کرنے والا، جس کے کاموں اور تدبیر میں کسی قسم کا کوئی خلل نہ ہو، جس کا ہر فیصلہ درست فیصلہ ہو. وہ سب سے زیادہ انصاف کرنے والا ہے، جس کے کسی کام میں کوئی نقص نہیں ہوتا، جس کی ہر بات درست ہوتی ہے. وہ ہے ہمارا رب الحکیم، صاحب حکمت، صاحب دانائی. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا یہ نام تقریباً 94 دفعہ آیا ہے، اور اکثر یہ نام العزیز الحکیم کے ساتھ آیا ہے، جبکہ سورہ نام میں الحکیم الخبیر کے ساتھ آتا ہے. غور طلب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر کام میں حکمت سے فیصلے کرتا ہے. اس نے جو کچھ پیدا کیا ہے اس کی تخلیق میں حکمت ہے. اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات چھوٹی ہوں یا بڑی، سیاہ ہو یا سفید، ہر چیز کے پیدا کرنے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے. سب سے بڑھ کر انسان کی تخلیق کا ایک مقصد ہے. جہاں ایک چیونٹی کی پیدائش کا مقصد ہے، ہاتھی کو پیدا کرنے کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت کار فرما ہے، وہاں انسان کی تخلیق بے معنی اور بے مقصد نہیں ہو سکتی. انسان کو اپنی زندگی کا مقصد معلوم کرنا، اور وہ مقصد یہ ہے کہ انسان اپنی عقل سے کام لیتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نشانیوں پر غور کرتے ہوئے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرے. اور دوسرا جو اللہ تعالیٰ کا نام ہے وہ ہے الخبیر. اللہ تعالیٰ کا یہ نام قرآن پاک میں 45 ٹائمز آیا ہے. الخبیر، the all knower, the all aware. الخبیر کا روٹ ورڈ خبارہ ہے، خبر رکھنے والا. الخبیر وہ ہستی ہے جو اپنی مخلوق کے بارے میں خوب باخبر ہے. غور کریں تو خبر کا لفظ یہاں علم کے مقابلے میں زیادہ گہرا ہے، یعنی صرف جانتا ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کی پوری حقیقت بھی اس کے علم میں ہے. مثلاً انسان کی تمام تر کیفیات کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اس کے ظاہر کو بھی، اس کے باطن کو بھی، اس کے منہ سے نکلنے والے الفاظ کو بھی، اور ان الفاظ کے پیچھے جو اس کی سوچ ہے، جو اس کی نیت ہے، اس کو بھی، اس کی جذباتی کیفیت کو بھی اور اس کی روحانی حالت کو بھی، اس کی جسمانی کیفیت کو،
کیا وہ کسی بیماری کا شکار ہے یا صحت مند انسان ہے، اس کی ضروریات کیا ہیں، اس کی فیوچر پلاننگ کیا ہے، یہ تمام باتیں الخبیر کو خوب معلوم ہوتی ہیں. یعنی الخبیر وہ ہے جو سیاہ رات میں سیاہ پتھر پر چلنے والی سیاہ چیونٹی کی چال تک سے واقف ہے. سبحان اللہ. یہ صرف انسان اور چیونٹی کی بات ہی نہیں، اس کی کائنات میں جتنی بھی مخلوقات ہیں ان سب کے بارے میں بیک وقت جانتا ہے. وہ کس حال میں ہے، کس کیفیت میں ہے، کیا کر رہی ہیں، وہ سب سے باخبر ہے اور خوب خوب خبر رکھتا ہے. وہ عالم غیب و شہادہ ہے، ظاہر اور پوشیدہ کی خبر رکھنے والا. Excuse me. مثلا اگر ایک انسان بظاہر ایک بہت اچھا کام کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کے پیچھے اس کی نیت اللہ کی رضا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا نہیں ہے، تو دنیا میں اسے بہت تعریف مل جائے گی کہ فلاں شخص نے بہت نیک کام کیا ہے، بہت سخی ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ حقیقت سے باخبر ہے، تو وہ خوب جانتا ہے کہ اس کا اجر بھی اسی کے حساب سے اس کو دے گا. اور اسی کے مقابلے میں اگر کوئی دوسرا شخص ہے جس کی نیت بہت اچھی ہے، نیت بہت اچھے کام کی ہے، لیکن وہ نہیں کر پاتا وہ کام، تو اس کا اجر بھی اللہ تعالیٰ ہی دے گا اس کو. تھینک یو. جزاک اللہ خیر. جی ڈاکٹر مریم. جزاک اللہ سحر، جزاک اللہ ثنا. آج کی تو کلاس اتنی میٹھی تھی کہ بس دل چاہ رہا ہے کہ میں سنتی رہوں اور کچھ بھی نہ آپ کے بولوں. ساتھ آپ کی کلاس میں ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم کچھ بھی نہ پڑھ کے آئیں اور کچھ نہ کریں اور بس سنیں. اور روزانہ آپ نے اور روزانہ آپ اب تو ہمارے ساتھ ثنا بھی بڑا اچھا پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں، سب آپ بھی کرتی ہیں. باقی سب کو بھی میں کہوں گی کہ ضرور تھوڑا تھوڑا پارٹ پریپیئر کر کے آئیں. جی ڈاکٹر صاحب. میں ثنا نے ماشاءاللہ اتنا پیارا بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو، الحکیم اور الخبیر جو اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی ہے، اس میں بس 2 باتیں میں ایڈ کرنا چاہوں گی. کچھ دنوں پہلے میں اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں جب پڑھ رہی تھی تو مجھے یہ معلوم ہوا کہ جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں اس میں سے کچھ ایٹریبیوٹس جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو لمیٹڈ فارم میں عطا کیے ہیں. جیسے کہ اگر ہم حکمت کے بارے میں یا خبر رکھنے کے بارے میں بات کریں تو انسان بھی کچھ نہ کچھ وزڈم رکھتا ہے. جیسے میں اگر دیکھوں کہ میں اپنی زندگی کو کس طرح سے پلان کر رہی ہوں، یا جیسے آپ روزانہ کی بنیاد پہ کلاس کو پلان کرتی ہیں تو وہ آپ کا وزڈم ہے. تو اللہ تعالیٰ کا جو وزڈم ہے وہ کیسے ڈفرینٹ ہے فرام دا ہیومن وزڈم، یا اللہ تعالیٰ کی خبر گیری، اس کا الخبیر ہونا انسان کے باخبر ہونے سے کس طرح سے ڈفرینٹ ہے. تو اس میں 3 ایٹریبیوٹس ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے ساتھ خالص ہیں اور انسان کی صفات کے ساتھ نہیں ہیں. اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ اس کی ذاتی صفات ہیں، وہ اس کی انہیرنٹ صفات ہیں، یعنی وہ ان کا خود ہی منبع ہے ان صفات کا. He is made up of all those صفات and attributes. اور کس طرح سے وہ صفات اس کے ساتھ ہیں وہ ہی ان کو جانتا ہے، یعنی اس چیز کی خبر وہ خود ہی رکھتا ہے. ہمارے لیے وہ بیونڈ اور نالج، بیونڈ اور گراسپ ہیں وہ چیزیں کہ وہ کس قدر باخبر ہے، وہ کس قدر حکیم ہے. یعنی اس چیز کی باؤنڈریز کو بھی میرا دماغ یا آپ کا دماغ گراسپ نہیں کر سکتا ہے کہ اس کا وزڈم کہاں اور کن فارمز میں جو ہے وہ اس وقت ایکٹیویٹڈ ہے. تو اس کی تمام صفات اس کی ذاتی صفات ہیں، جبکہ جو انسان کی صفات ہیں وہ عطائی ہیں، یعنی کہ وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں اور اتنی عطا کی ہیں جتنا کہ شیئر اس نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے. جیسے کہ آج آپ نے یہ بہت اچھی سی جو بات کی کہ جو اس نے ہماری ہمارے نصیب میں لکھا ہے وہی ہمیں ملتا ہے. جس قدر، جتنا، جس وقت، جتنا اس نے لکھا ہے وہ اسی وقت ملے گا، اور جب اس کا وقت ختم ہو جائے گا تو وہ ہم سے لے لیا جائے گا. اس کا سبب دنیا میں کسی بھی طرح سے بنے لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ وہ ہم سے لے لیا جائے گا. تو ہمارے پاس جو صفات ہیں جتنے ٹائم کے لیے ہیں اور جس قدر ہیں وہ عطائی ہیں، ان کا سورس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی صفات اس کی ذاتی صفات ہیں. نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی صفات قدیم ہے. قدیم یعنی کہ ہمیشہ سے، ازل سے اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے، تو ان کی صفات بھی ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گی. یعنی کہ ہمیں پاسٹ میں بھی اور پریزنٹ میں بھی اور فیوچرسٹک میں بھی
ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی چیز ہے اس کی صفات، جبکہ ہمارے پاس جو صفات ہیں وہ فار دا لمیٹڈ ٹائم ہے اور فار دا لمیٹڈ اویلیبلٹی ہے. فار ایگزامپل اگر میں دیکھوں کہ میرا وزڈم آج جس قدر میرے پاس وزڈم ہے وہ بچپن میں نہیں تھا، یا جب میں بوڑھی ہو جاؤں گی تو پھر اس وقت وہ اتنا نہیں ہوگا. تو جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے وہ ٹائم باؤنڈ ہے اور کنڈیشن باؤنڈ ہے چیز، یعنی یہ کہ وہ مستقل نہیں ہو سکتی، وہ اپنی میکسیمم کیپیسٹی پہ اس وقت نہیں ہو سکتی. تو اس چیز سے یہ بھی ایک لیسن لرنڈ ہے کہ جو آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں صفات دی ہیں، جو آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں پاور ہمارے ہاتھوں کے اندر دی ہے، اس چیز کا حق ہمیں آج ادا کرنا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ کل ہمارے پاس نہ ہو. یعنی کہ جیسے کہ میں سوچتی ہوں کہ اگر آج میرے پاس لکھنے کی طاقت ہے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کل میرے پاس اتنا سوچنے سمجھنے کی صلاحیت میرے پاس نہ ہو، اتنا لکھنے کی صلاحیت نہ ہو. تو بجائے اس کے کہ ہم کل اس چیز کا حق ادا کرنے کا ویٹ کریں، ہمیں آج اس چیز کا حق ادا کرنا ہے، ہمیں آج اس چیز کا شکر ادا کرنا ہے. تو ایک تو بات ہو گئی ذاتی اور عطائی کی، اور ایک بات ہو گئی قدیم کی، ہماری جو ہے وہ ریسٹرکٹیڈ ہے. اور دوسرا یہ کہ تیسری چیز ہے کہ کنڈیشنڈ ہے، لمیٹڈ ہے. اب جیسے کہ اللہ تعالیٰ بصیر ہے، اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے، تو وہ تو ہر چیز کو دیکھ رہا ہے. جیسے کہ آگے جو دیوار ہے، میری بصارت وہاں سے ریسٹرکٹ ہو جاتی ہے، اس کے آگے میں نہیں دیکھ پاتی، لیکن اللہ تعالیٰ کی بصارت کنڈیشن باؤنڈ نہیں ہے. وہ ہر طرح، ہر جگہ، زمین کی اتاہ گہرائیوں میں، آسمان کی بلندیوں میں، ہر جگہ جو ہے وہ اس کی بصارت کام کر رہی ہے، اور ان دا پرفیکٹ سینس کام کر رہی ہے، پرفیکشن سے کام کر رہی ہے. جیسے میں تو دور کی چیز کو اتنی عیاں نہیں ہوتی نا، میں اس دور کی چیز کو اتنا کلیئرٹی سے نہیں دیکھ پاتی جتنا کہ میں نزدیک کی چیز کو دیکھ پاتی ہوں. لیکن اللہ تعالیٰ کا جو ایٹریبیوٹ ہے وہ ان اٹس پرفیکٹ سینس دنیا کی تمام جگہ پر کار فرما ہے. ہر جگہ اس کا وزڈم، ہر جگہ اس کی باخبری، ہر جگہ اس کے ایٹریبیوٹس اپنی پرفیکٹ سینس میں. اسی لیے اس کی تمام صفات کے ساتھ ال کا لفظ آتا ہے. ال کا جو ہمارے پاس پارٹیکل ہوتا ہے وہ تب لگتا ہے عربک میں جب ان دا پرفیکٹ پاسبل سینس کوئی چیز ہر وقت کام کر رہی ہو، ہر وقت جو ہے وہ اپنے اس میں ہمہ تن ہو. جیسے کہ آیت الکرسی میں ہے کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کہ اسے نہ نیند کا جھونکا آتا ہے اور نہ اونگ آتی ہے. یعنی مستقل وہ قائم و دائم ہے اپنے تمام تر ایٹریبیوٹس کے ساتھ. اور جہاں ہم حکمت اور باخبری کی بات کرتے ہیں تو سبحان اللہ یہ اتنے بڑے ایٹریبیوٹس کا آج جیسے ہم نے تذکرہ کیا ہے، اس کے ذرا سا ایک سمجھ لیں کہ ایک قطرہ اس کا جذب کرنے کی کوشش کی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی جو سٹوری ہے، جب انشاءاللہ تعالی ہم سورت میں ڈیٹیل سے پڑھیں گے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے حکیم کا جو صفت ہے وہ آخر میں حضرت یوسف علیہ السلام جب ڈاٹس ملاتے ہیں اپنی سٹوری کے تو تب اس کا نام یہ آتا ہے الحکیم. اللطیف بھی لیتے ہیں، الحکیم اور الخبیر بھی لیتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام وہاں پر نام. تو ان کی زندگی میں جس قدر ٹرائلز آئے، جتنی ہارڈشپس آئیں، جب انسان فارورڈ موو کر رہا ہوتا ہے، آگے چل رہا ہوتا ہے، تو وہ اسے سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ میری زندگی میں یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے، یہ بھونچال کیوں آیا ہوا ہے. تو اس کی حکمت اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. وہ ہم صرف اور صرف تب سمجھ سکتے ہیں کچھ حد تک جب ہم پیچھے مڑ کے دیکھیں کہ کیوں ہوا تھا جو سب کچھ کے ہوا تھا، اور آج جو میں یہاں کھڑی ہوں تو ان سب واقعات، ان سب سانحات کے ہونے کے بوجہ بسبب آج میں اس مقام پر ہوں کہ میں آج یہ سارا کام کر سکتی ہوں، آج اس کیپیسٹی پہ سوچ سکتی ہوں. تو اس کی حکمت سے ہم بالکل سمجھ لیں کہ وی کی ناٹ ریچ ہز وزڈم، ہم اس کو گراس بھی نہیں کر سکتے کہ اس کا جو وزڈم ہے ہمارے ایک ایک سیل میں، ہمارے نیوکلیس میں، ہمارا ڈی این اے کس طرح کام کر رہا ہے، ہمیں تو کچھ بھی اس چیز کی خبر نہیں ہے. اس کا وزڈم اس وقت ایکٹیویٹڈ ہے. وی نو نتھنگ اباؤٹ اٹ، نتھنگ اباؤٹ اٹ. اور یہی ہمارے علم کا حال ہے کہ سمندر میں اگر ایک انگلی ڈبوئی جائے اور ہماری انگلی سے جتنا پانی چپک جائے وہ بھی ہمارے علم کا جو ہے نا میٹافر نہیں ہو سکتا جتنا کہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے. اسی طرح سے خبیر ہونے کے بارے میں ایک چھوٹی سی بات میں یہ کرنا چاہوں گی، بات لمبی ہو رہی ہے، کہ اللہ تعالیٰ جس طرح سے باخبر ہے ہمارے اندر کے انوائرمنٹ سے، ہم بھی اس طرح سے باخبر نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ ٹرو ریالٹی آف چیزوں کو جانتا ہے. خبیر کا مطلب ایک یہ بھی ہے کہ the real, the ultimate truth of everything، اس چیز سے باخبر ہونا.
ہماری جو خبری ہے نا, ہمارا جو باخبر ہونا ہے, دیٹ از بیسڈ آن آور پرسیپشنز. میری پرسیپشن کچھ اور ہے کسی چیز کے بارے میں, آپ کی پرسیپشن اس سے مختلف ہے. دنیا کے کسی اور کونے میں بیٹھا ہوا کوئی بندہ اپنی پرسیپشن کے لحاظ سے کسی چیز کے بارے میں باخبر ہے. ہماری جو باخبر ہے وہ ہماری پرسیپشن سے کلاؤڈ ہو جاتی ہے, اور ہماری پرسیپشنز جو ہیں وہ ہمارے بائسز سے بہت زیادہ افیکٹڈ ہیں, ہمارے تھاٹ پروسیسز سے, ہماری بائسز سے افیکٹڈ ہیں. میرے اپنے پرسنل بائسز ہیں جو کہ جب تک میں بڑی ہوئی ہوں, اپنے بچپن سے جو میں نے کنڈیشننگ لی ہے اپنے دماغ کی, میرے بائسز اس پہ بیسڈ ہیں. میرے بائسز میرے گھر کے حالات سے, میرے ملک کے حالات سے, میرے کلچر سے ریلیونٹ ہیں. دنیا کے کسی اور کونے میں کسی اور بندے کے کچھ اور بائسز ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کا جو باخبر ہونا ہے وہ تمام بائسز سے پاک ہے. He knows the ultimate truth, the ultimate reality of everything that is not clouded by any biases, any perceptional defects. Alhamdulillah. جزاک اللہ خیر ڈاکٹر صاحبہ, بہت اچھا آپ نے ایکسپلین کیا, بہت شکریہ.